آج ہم ایک بہت ہی مختصر لیکن انتہائی طاقتور متن کا جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، ہمارے پاس قرآن کی ایک سورت ہے، سورۃ الفلق، یعنی صبح کا رب۔ صرف 5 آیتیں ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ چند الفاظ انسانی خوف اور تحفظ کے بارے میں مطلب اتنا کچھ کیسے کہہ جاتے ہیں۔ بالکل، ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ تو چلیں اس کی ایک ایک آیت کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ ضرور۔ تو شروعات ہی ایک حکم سے ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ جی، قل۔ ہاں، کہو، یعنی کہو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے کہ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے جی، جو آپ کہہ لیں دل میں کی جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ باقاعدہ ایک اعلان کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس کہو پر اتنا زور کیوں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہیں سے اس صورت کا پورا مزاج، اس کا ٹون سیٹ ہوتا ہے۔ قل کا حکم اس عمل کو ایک شعوری، ایک ارادی فعل بنا دیتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک اندرونی احساس نہیں، بلکہ آپ اپنی زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ خود کو یاد دلانے کا عمل ہے، اور ساتھ ہی اس حقیقت کا اعلان بھی کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کسی اعلیٰ طاقت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اپنی کمزوری کا اعتراف بھی ہے۔ بالکل، یہ کہنے جیسا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا کافی نہیں ہوں، اس لیے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ یہ ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے۔ اور یہ مدد صبح کے رب سے مانگی جا رہی ہے۔ یہ بہت شاعرانہ تصویر ہے نا؟ کوئی بھی دوسرا نام استعمال ہو سکتا تھا، لیکن خاص طور پر الفلق کیوں؟ صبح یا پو پھٹنا؟ یہ اس صورت کی خوبصورتی کا مرکز ہے۔ الفلق کا لفظی مطلب صرف صبح نہیں، اس کا اصل مادہ پھاڑ کر نکلنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ پھاڑ کر نکلنا؟ جیسے بیج زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے، یا جیسے صبح رات کے اندھیرے کا سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے۔ واہ! یہ ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جو ہستی اتنی گہری، مکمل اور غالب تاریکی سے روشنی کو جنم دے سکتی ہے، وہی ذات ہر قسم کی دوسری تاریکیوں سے بھی آپ کو نکال سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ صرف دن اور رات کی بات نہیں، یہ ہر قسم کی تاریکی کی بات ہے۔ جی، ہر قسم کی، چاہے وہ جہالت کی تاریکی ہو، مایوسی کی ہو، خوف کی یا کسی مصیبت کی تاریکی ہو۔ پہلی ہی آیت میں یہ امید اور طاقت کا ایک بہت بڑا پیغام دے دیا گیا ہے کہ جس طرح رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، اسی طرح ہر مشکل کے بعد روشنی لانے والا ایک رب موجود ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت جامع اور امید دلانے والا آغاز ہے، لیکن اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں بات بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ من شر ما خلق، جی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ یہ تو بہت ہی بڑا دائرہ ہے، اس میں تو سب کچھ ہی آ گیا۔ جی ہاں، اور اس کا اتنا وسیع ہونا ہی اس کی حکمت ہے۔ یہ ایک طرح کا کیچ آل بیان ہے، آپ کہہ لیں۔ اچھا، یہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی تخلیق کیا گیا ہے، اس میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت یا شر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ نظریہ تھوڑا مایوس کن نہیں لگتا کہ ہر مخلوق میں شر کا امکان ہے؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کو ایک خطرناک جگہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اسے اس زاویے سے دیکھیں۔ یہ دنیا کو خطرناک کہنے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ خطرات موجود ہیں، لیکن ان سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ صحیح۔ یہ انکار کی کیفیت میں رہنے کے بجائے خطرات کو تسلیم کرنے اور ان کے خلاف ایک جامع ترین تحفظ مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس میں معلوم اور نامعلوم دونوں طرح کے خطرات شامل ہیں؟ بالکل، اس میں وہ تمام خطرات شامل ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جیسے کوئی زہریلا جانور یا کوئی برا انسان، اور وہ بھی جنہیں ہم نہیں جانتے، جیسے کوئی وائرس یا کوئی انجانا حادثہ۔ یہ حفاظت کی پہلی اور سب سے وسیع ڈھال ہے۔ یہ کہنے جیسا ہے کہ اے رب، ان تمام خطرات سے میری حفاظت فرما جن کا مجھے علم ہے، اور ان سے بھی جن کا مجھے علم نہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ بات عمومی خطرات سے شروع ہوئی، لیکن اکثر اوقات ہمیں عمومی خطرات سے زیادہ ان مخصوص چیزوں کا خوف ہوتا ہے جنہیں ہم دیکھ یا محسوس کر سکتے ہیں، جیسے اندھیرا۔ تیسری آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح ربط جوڑا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ جی، اب ہم عمومی سے مخصوص کی طرف آ رہے ہیں۔ غاسق کا مطلب ہے اندھیرا، اور پرانے وقتوں میں رات کا اندھیرا اپنے اندر حقیقی خطرات رکھتا تھا۔
جنگلی جانور، ڈاکو؟ جی بالکل، راستہ بھٹک جانے کا ڈر۔ رات کے وقت انسان کی نظر کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تو کیا یہ صرف رات کے وقت چوروں یا خطرناک جانوروں سے حفاظت کی بات ہو رہی ہے، یا اس میں کوئی گہرا مطلب بھی چھپا ہے؟ کیونکہ اندھیرے کا خوف تو ایک بہت بنیادی انسانی احساس ہے۔ بالکل، اور یہیں پر اس کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ یہ اندھیرا صرف باہر کا نہیں بلکہ اندر کا بھی ہے۔ یہ استارہ ہے جہالت کا، مایوسی کا، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا۔ اچھا۔ یہ اس کیفیت کا نام ہے جب انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، جب وہ خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ جی، جب وہ چھا جائے یا جب وہ گہرا ہو جائے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف اندھیرے کی موجودگی کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے پوری طرح غالب آ جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ لمحہ جب خوف آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بالکل، یہ اس شدید ترین کمزوری کے لمحے میں پناہ مانگنا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک وقت یعنی رات کی بات نہیں بلکہ ایک حالت کی بھی بات ہے۔ یہ تو بہت گہری نفسیاتی انسائٹ ہے۔ جی، تو اب ہم ایک عمومی خطرے سے ایک مخصوص حالت کی طرف آ گئے ہیں۔ اگلی آیت تو اور بھی مخصوص اور پراسرار لگتی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ تو کسی پرانی کہانی کا منظر لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اس کی منظر کشی بہت واضح ہے۔ اس کی جو کلاسیکی تفسیر ہے وہ جادو ٹونے کے حوالے سے ہے۔ قدیم عرب میں یہ رواج تھا کہ جادوگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا رشتوں میں درار ڈالنے کے لیے دھاگوں پر گرہیں لگاتے تھے اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے تھے۔ اچھا۔ تو یہ آیت ان پوشیدہ بدنیتی پر مبنی کارروائیوں سے پناہ مانگتی ہے جن کا مقصد دوسروں کو خفیہ طور پر نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت مخصوص بات ہو گئی، لیکن آج کے دور میں جہاں زیادہ تر لوگ جادو ٹونے پر اس طرح یقین نہیں رکھتے، کیا اس آیت کی کوئی اور تشریح بھی ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے آج کل کی کسی اور چیز کی یاد دلاتا ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر ہم اس کے نفسیاتی اور سماجی پہلو کو دیکھیں تو گرہیں لگانا اور پھونکنا آج بھی ہوتا ہے، بس اس کا طریقہ بدل گیا ہے۔ کیسے؟ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو غیبت، بہتان اور سازشوں کے ذریعے رشتوں میں گرہیں ڈالتے ہیں۔ وہ لوگ جو کانوں میں زہر پھونکتے ہیں، صحیح۔ جو افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ دو دوستوں، میاں بیوی یا کاروباری شراکت داروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ اچھا، تو یہ آفس پالیٹکس یا سوشل میڈیا پر چلنے والی ٹرولنگ اور کردار کشی کی مہم جیسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل۔ پھونکنے کا عمل ویسے بھی کتنا لطیف ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا، بس محسوس ہوتا ہے۔ یہ انہی لطیف زیر لب کی جانے والی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن تعلقات کو تباہ کر سکتی ہیں۔ یہ تو کمال کی تشریح ہے۔ اس نے تو اس آیت کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھا دیا ہے۔ تو اب تک ہم کائنات کے عمومی شر، اندھیرے کے مخصوص شر اور انسانوں کی خفیہ سازشوں کے شر سے پناہ مانگ چکے ہیں۔ جی۔ اب آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مجھے یہ بہت دلچسپ لگتا ہے کہ اس دعا کا اختتام حسد پر ہو رہا ہے۔ اتنی ساری بڑی بڑی برائیوں کے بعد حسد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ یہ اس سورت کا کلائمیکس ہے۔ یہ بہت سوچا سمجھا اختتام ہے۔ اب تک جن برائیوں کا ذکر ہوا وہ یا تو بہت وسیع تھیں، جیسے مخلوقات کا شر، جی، یا بیرونی اور غیر واضح تھیں جیسے اندھیرا، یا پھر خفیہ تھیں جیسے سازش، لیکن حسد ایک ایسی برائی ہے جو بالکل ذاتی، انسانی اور جانی پہچانی ہے۔ صحیح۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے پاس موجود کسی نعمت یا خوبی کو دیکھ کر جلتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے چھن جائے۔ اور یہاں بھی وہی جب والا جملہ استعمال ہوا ہے جیسے اندھیرے کے لیے تھا، جب وہ حسد کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف حسد کا احساس ہونا مسئلہ نہیں بلکہ اس کا اظہار مسئلہ ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف حسد کے جذبے کے خلاف پناہ نہیں بلکہ اذا حسدا، یعنی جب وہ اس حسد کی بنیاد پر کوئی عمل کرے۔ اچھا۔ جب اس کا حسد محض ایک احساس سے بڑھ کر ایک فعال دشمنی میں بدل جائے، جب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قدم اٹھائے، چاہے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، یا محض اپنی نظروں سے۔ جی،
حسد ایک ایسا زہر ہے جو پہلے حاسد کو اندر سے کھاتا ہے اور پھر اسے دوسرے کو نقصان پہنچانے پر اکساتا ہے۔ اور یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ باقی سارے خطرات زیادہ تر بیرونی ہیں، کوئی چیز جو آپ پر حملہ کر رہی ہے، لیکن حسد تو کسی اور کے دل میں ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسے آخر میں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے عام اور شاید سب سے زیادہ تباہ کن انسانی برائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطرے کے منبع کو کائناتی اور پر اسرار دنیا سے نکال کر سیدھا ہمارے سامنے ہمارے سماجی دائرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ کسی اندھیری گلی میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا ساتھ کام کرنے والوں کے دلوں میں چھپا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام آیات کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک واضح نمونہ نظر آتا ہے، ایک پیٹرن ہے۔ یہ ایک عمومی دعا سے شروع ہو کر بہت ہی مخصوص اور ذاتی خطرات کی طرف جاتی ہے۔ جی، ایسا لگا ہے جیسے ہم ایک قیف سے گزر رہے ہیں جو وسیع سے شروع ہو کر تنگ ہوتی جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اگر ہم اس کی بڑی تصویر دیکھیں تو یہ تحفظ حاصل کرنے کا ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی فریم ورک ہے۔ یہ انسانی کمزوریوں کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ سفر کیسا ہے؟ سفر کچھ یوں ہے۔ یہ صبح کے رب پر ایمان کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو امید اور طاقت کا سب سے بڑا زرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ سب سے وسیع جال پھینکتا ہے، تمام مخلوقات کا عمومی شر۔ اس کے بعد یہ ایک مخصوص حالت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اندھیرا اور کمزوری کا شر۔ جب ہم سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ جی، پھر یہ مزید مخصوص ہو کر انسانوں کے خفیہ اور بدنیتی پر مبنی اعمال کی طرف آتا ہے، سازشیں اور غیبت۔ اور آخر میں یہ اس شر پر ختم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ذاتی اور اندرونی ہے، حسد کا شر، جو ہمارے سماجی تعلقات کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔ تو یہ ہر سطح پر حفاظت کا ایک جامع منصوبہ ہے، ظاہری اور باطنی، معلوم اور نامعلوم۔ جی، یہ مادی دنیا سے لے کر آپ کہہ لیں مابعد طبیعیاتی اور گہرے نفسیاتی خطرات تک ہر قسم کے نقصان کے خلاف ایک جامع ڈھال ہے۔ ہم نے صرف 5 آیات پر بات کی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے امید، خوف اور شر کی نوعیت پر ایک بہت گہری گفتگو کی ہے، چاہے وہ کائنات میں ہو یا انسان کے دل میں۔ یہی اس متن کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے دنیا کو دیکھنے کا چشمہ بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کن چیزوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رات کا خوف، لوگوں کی خفیہ باتوں کا ڈر اور دوسروں کی کامیابی پر جلن، یہ سب حقیقی خطرات ہیں جن سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے نا؟ جی ضرور۔ اس دعا کا سفر کائنات کے وسعتوں سے شروع ہو کر ایک انسانی جذبے، حسد، پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اصل میں کن خطرات سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، وہ جو باہر اندھیروں میں چھپے ہیں یا وہ جو ہمارے آس پاس لوگوں کے دلوں میں پوشیدہ ہیں۔